کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ تراز و جبر رحمت پہ لگائیں گے، جبر رحمت پہ تو قیامت کا میدان ہی نہیں ہوگا، تو یہاں کیوں لگائیں گے؟ میں ملازم ہوں، گورنمنٹ کا زیادہ کام نہیں دیتی، چل ووٹ نہ لیں لیکن آپ اپنا ٹائم پورا دیں۔ اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے، اللہ والدین پہ رحمتیں فرمائے۔ اگر راستے میں لیٹ ہو جائیں، مرد بھی ہیں، کپڑا آگے گرا لیں، نماز میں گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھیں گے، کیا تمہارا چہرہ دیکھتے رہیں گے نماز میں؟ طواف کرتے ہوئے پردہ جو ہے گرا لیا اگر آگے، چونکہ یہاں آدمی ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن باندھیں نہیں، نقاب نہ باندھیں۔ کہتے ہیں کہ انتظامیہ سے کہیں کہ لازم کر دیں عورتوں کو کہ پردہ پہن کے، وہ کیوں کرے؟ تم ہر آدمی اپنی بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو لازم کر دیں، وہ کیوں کرے؟ بیٹی بیوی بہن تمہاری ہے، آرڈر حکومت کرے، تم نہیں کر سکتے ہو تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ ایک آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے پھر کہیں گے آنے نہیں دیتے۔ قبروں کے اوپر جو شناخت کے لیے تختی لگائیں یا سنگ مرمر کا، بالکل ناجائز ہے۔ میں پاکستان سے دبئی آیا، دبئی سے جدہ آیا، جدہ میں آ کے احرام باندھا، دم دے دیا، ٹھیک کیا، بس سیٹ کے اوپر بیٹھ کے جہاد میں اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، اتر کے قضا کر لیں اگر جہاد میں جگہ نہ ہو۔ اگر آپ کا کسی چیز پہ قبضہ نہیں ہے تو اس کا شریعت میں بیچنا ناجائز ہے۔ مثلا میں مکان بیچنا، پہلے وہ مکان میرے قبضے میں بھی تو ہو نا، اس کے بعد مجھے بیچنے کا حق ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام افضل ہے یا طائف سے؟ چونکہ طائف تو میقات ہے، مسجد عائشہ تو ہل ہے، میقات تو نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، پھر پہاڑوں کو گاڑ دیا، تو عالم الغیب تو پہلے ہی جانتے تھے، یعنی پہاڑ پہلے گاڑ دیتے۔ کوئی حرکت کرے گا تو تھپڑ لگے گا، جب تک آپ حرکت نہ کریں آپ کو تھپڑ کیوں مارا جائے؟ بہرحال بیر روحہ میں حضور نے لعاب تو نہیں ڈالا، غسل فرمایا تھا۔ عورت اپنے محرم کے ساتھ عمرے پہ آئی ہے، اب وہ طواف زیادہ کرنا چاہتی ہے تو محرم کے بغیر کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرمائیں۔ میرے چاچا عمرہ کر مدینے سے احرام باندھ کے نہیں، اب طائف چلے جائیں عمرہ کر لیں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ عصر کے وقت احرام باندھے، پتہ ہو کہ آج حیض شروع ہوگا، اس نیت سے احرام باندھے کہ حیض نہ ہوا تو عمرہ کر لوں گی، حیض آ گیا تو نہ کروں گی، پھر ابھی طواف کا ایک چکر لگایا تو حیض آ گیا چھوڑ دے، لیکن بال کاٹے اور احرام سے نکل جائے، دم نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے شرط لگا دی تھی کہ محلی ہے سو حبستنی۔ کسی کا وضو ہر 2 منٹ کے بعد ٹوٹ جاتا ہو، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، اور عصر کا وضو پھر مغرب تک کافی ہے۔ باتھ روم میں وضو ہو جاتا ہے، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ عجیب آدمی ہے۔ دم کا گوشت خود کھا سکتا ہوں، نہیں کھا سکتے، میرے اوپر دم ہے لیکن میں دوسرا عمرہ کروں، آپ دوسرا عمرہ کرتے رہیں، جب اللہ توفیق دے دم ادا کریں۔ کعبۃ اللہ کی تصویر آپ لے سکتے ہیں، انسانوں کی تصویر لینا منع ہے، بلڈنگ کی یا عمارت کی یا گھر کی تو منع نہیں ہے۔ میں نے مسجد مدرسہ عائشہ بنایا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ میں مدینے سے واپس آ رہی تھی، حیض لیکن میں نے حیض کے ہاتھ میں عمرہ کرنے کی نیت کی، میں نے کہا کہ نیت کر لو، جب 2 یا 3 دن بعد حیض سے پاک ہو جاؤ تو عمرہ کر لینا۔ بہرحال آپ نے نیت کر لی، اچھا کیا، لیکن 2 یا 3 دن نہیں، جتنے دن آپ کی عادت ہے، آپ کی عادت 5 دن ہے، 6 ہے، 7 ہے، وہ پورے کریں، پھر تسلی کریں کہ حیض بند ہو گیا، غسل کر کے پھر عمرہ کریں۔ بالکل جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، قیامت میں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ حتیم میں مرد اور عورتیں مل کے کھڑی ہوتے ہیں نماز میں، بس اللہ قبول کرے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ نفلی صدقہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ میرے بچوں کو تھریسمیا کی بیماری ہے، اللہ شفا دے، قسطوں پہ گاڑی لینا جائز ہے۔ ملتزم وہ ہے کہ حجر اسود سے لے کر دروازے تک جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے۔ ایک عمرہ ساری امت کے لیے نہیں ہوتا، ایک بندے کے لیے ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے نیت کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اگر صحیح مرشد ملے تو بیعت کرنا لازم ہے۔ میں نے عمرہ کرتے ہوئے 8 استلام تو کیے تھے، ایک بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ جن لوگوں کے بچے ڈیلیوری کے وقت مر جائیں ان کے لیے بھی وہ شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ رمضان المبارک میں قرآن سناتا ہوں، سنا دیتا ہوں، پریشانی نہیں ہوتی۔ غیر رمضان میں پڑھتا ہوں تو تلاوت کے بعد اس پارے کی زبانی پڑھنے میں یادداشت ساتھ نہیں دیتی۔ بہرحال میرے بھائی، جب رمضان میں آپ صحیح پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ
آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں بس۔ دشمنان کافی عرصے سے پریشان کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کریں اور دعا کیا کریں۔ پابندی نماز کے لیے اللہ والوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں۔ میرے والد صاحب نے چچا کی دکان پہ قبضہ کر لیا تھا، میں نے وہ قبضہ چھین لیا۔ والد صاحب ناراض ہیں، ناراض ہیں، جب غلط ناراض ہیں تو اللہ تو جانتے ہیں۔ آپ چاچے کی چیز ان کو دے دیں، یہ نہ ہو کہ وہ چاچے سے انہوں نے چھینا تھا تم نے ان سے چھین لیا، انہیں جن کا ہے ان کو واپس کرو۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ارحم رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے سر پہ بال چھوٹے تھے، اس طرح پھیر دیں۔ انہوں نے کہا اس میں قصر بھی جائز ہے۔ بہرحال اگر بال کاٹے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں کاٹے ہیں تو دم پڑ گئی۔ دیت سعودی کرنسی کے مطابق تقریباً 1,60,000 ریال، وہ کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم، چونکہ 100 اونٹ کی قیمت ہوتی ہے نا، تو جب اونٹوں کی قیمت بڑھے گی دیت بھی بڑھ جائے گی، کم ہوگی تو کم ہو جائے گی۔ احرام کی حالت میں بھی عورت پردہ کرے، آگے کپڑا لٹکا کے رکھے۔ مجھے انگوٹھی ملی ہے مسجد میں، اگر وارث کوئی نہ ہو تو اس کے پیسے کر کے کسی مدرسے میں جا کے پاکستان غریب مدرسے میں دے دینا۔ جس کے لیے ہم حج بدل کریں اس کے گھر والوں سے اجازت لینا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ میری بہن غیر مسلم سے شادی کی، لڑکے نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میرے ماں باپ لڑکے کی عزت کرتے ہیں تو میری بہن کو نکاح میں رکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ غیر مسلم سے نکاح لڑکی کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں، کیسے نکاح ہو گیا؟ غیر مسلم لڑکی سے تو نکاح ہو سکتا ہے، لڑکے سے تو نہیں ہو سکتا۔ توبہ کرے، فوراً علیحدہ ہو جائے۔ جہاز میں سیٹ پہ بیٹھ کے نمازیں نہ پڑھیں، بلکہ اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے تو پھر اتر کے قضا پڑھ لیں۔ سستی اور کاہلی کے لیے کون سی دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ میں نوجوان آدمی ہوں، جس میں تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، انشاءاللہ تھکاوٹ چلی جائے گی۔ یہ میں نہیں بتاتا، حدیث میں ہے۔ شقونا بالضعف الی رسول اللہ، صحابہ نے کہا، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بڑی کمزوری ہوتی ہے، فرمایا علیکم بالنسل، تیز تیز چلا کرو۔ میری ہمشیرہ گھر میں والدہ اور بہن اور پھوپھی کو تراویح پڑھاتی ہیں، کوئی عرض نہیں، ٹھیک ہے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا جھینگا حلال ہے، کیوں تم ایسی باتیں لکھتے، کیوں جھوٹ لکھتے ہو؟ میں نے فتویٰ دیا، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے علماء بنگال سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مچھلی کی قسمیں حلال ہے، اور جن کا تم حوالہ دے رہے ہو نا، جن سے میں نے پوچھا تھا ان کے استادوں سے بھی بڑے عالم ہیں، ایسی باتیں لکھ دیتے، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کیا کہا؟ میں جا کے غور سے سنو۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.